الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے قربانیوں کی داستان، اور اس پروگرام میں ہم اللہ والوں کی قربانیوں کے تذکرے سن رہے ہیں، انبیاء کرام کے، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے، خود سرکار دو عالم علیہ السلام کی قربانیوں کی داستان، اور اس کے بعد ہم نے اہل بیت اطہار کی قربانی کے بارے میں جانا، خواتین اسلام کی قربانیوں کے بارے میں جانا، اور اب اس پروگرام کی چونکہ ہمیں 10 ایپیسوڈ کرنی تھی تو آخری 3 سلسلے ہم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام اور آپ کے خاندان کی عظیم قربانیوں کی داستان بیان کرنے کے لیے انشاءاللہ اس کو چنا ہے۔ آپ نے 8ویں پروگرام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں کچھ جانا، کیسی عظیم آپ ہستی ہیں۔ آج مزید آپ کے بارے میں کچھ جانیں گے اور آپ کی زندگی کے 2 عظیم واقعات بھی سنیں گے۔ اول تاخیر ہمارے پروگرام میں شامل رہیے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ان واقعات کی طرف چلیں، درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک شاندار حدیث پاک سنتے ہیں۔ رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، من صلی علیہ فی یوم 100 مرۃ، یعنی جو شخص یومیہ مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے، قضى اللہ لہ 100 حاجۃ، یعنی اللہ عز و جل اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 منہا لآخرتہ و30 منہا لدنیا، یعنی ان میں سے 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی حاجات ہوں گی۔ سبحان اللہ، ہم سب چاہتے ہیں ہماری حاجتیں پوری ہو جائیں، ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں، ہماری تمنائیں پوری ہو جائیں۔ ناظرین، درود پاک یہ کنجی ہے مشکلیں آسان کرنے کے لیے، حاجتیں پوری کرنے کے لیے۔ آئیے نیت کیجئے کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے، کم از کم روزانہ 100 بار تو درود پاک پڑھ لیا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام، خلیل کہتے ہیں دوست کو، اور جو شخصیت اللہ کے دوست ہوں ان کا مرتبہ کیسا ہوگا۔ آپ اللہ کے خلیل ہیں، پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہستی ہیں، آپ کے بعد سب سے بلند رتبہ، یعنی نبی پاک علیہ السلام کے بعد سب سے بلند رتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ آپ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے فضائل قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں۔ آئیے ناظرین کچھ وہ اوصاف سنتے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں واضح طور پر کیا گیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پارہ 12 سورہ ہود آیت نمبر 75 میں ارشاد ہوتا ہے، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک ابراہیم بڑے تحمل والا، بہت آہیں بھرنے والا، رجوع کرنے والا ہے۔ ذرا غور کیجئے، 3 اوصاف بیان ہوئے، وہ کون سے ہیں؟ حلم والے، اواہ ہیں اور منیب ہیں۔ اچھا، اب ذرا ان تینوں کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ حلیم کہتے ہیں حلم والا، حلم کا معنی ہے بردباری، نرم دلی، ٹالرنس۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آدمی کو غصہ آئے اور وہ کوشش کر کے تکلف کے ساتھ نفس کو مجبور کر کے غصے کو دبا دے تو اس عمل کو کظم الغیظ کہا جاتا ہے، یعنی غصہ پی لینا۔ اور اگر بار بار اس طرح غصہ پینے کی پریکٹس کی جائے، یہاں تک کہ ایسی حالت ہو جائے کہ غصہ آیا ہی نہ کرے، اور غصہ آ جائے تو تکلف نہ کرنا پڑے اسے دبانے کے لیے، بلکہ آسانی سے غصہ دب جائے، اس کیفیت کو حلم کہا جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں غصہ پینے کی نسبت حلم زیادہ افضل ہے، حلم عقل کے کمال کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ، حلم کاش نصیب ہو جائے اور ہم اس کی پریکٹس کریں۔ وہ کہتے ہیں نا، العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، علم سیکھنے سے آتا ہے اور حلم اپنانے سے آتا ہے، حلم بھی کوشش کرنے سے آتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مبارک وصف کی برکت سے ہمیں بھی یہ نصیب ہو جائے۔ اچھا، اب آتے ہیں، حلم اللہ پاک کی صفت ہے۔ جس خوش نصیب کو حلم کی دولت نصیب ہو جائے وہ اللہ پاک کا پسندیدہ اور پیارا بن جاتا ہے۔ فرشتے حلم والے کے مددگار ہوتے ہیں، حلم والے کی لوگ تعریف کرتے ہیں، اور حلم والا بندہ بلند درجات تک پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، 5 چیزیں سنت انبیاء ہیں، ان میں سے ایک حلم بھی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، بے شک مسلمان حلم کے ذریعے دن کو روزہ رکھنے اور رات کو عبادت کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔
اب غور کیجئے، کیا ہم حلم والے ہیں؟ یہاں تو حال یہ ہے کہ ٹٹ فار ٹیٹ، جیسے کو تیسا، ہر وقت لڑائی کے لیے تیار. ارے جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. نہیں جناب، شریف آدمی شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے اور بدماش کے ساتھ بھی شریف ہی ہوتا ہے. حلم اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے. ایک حدیث پاک سنتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ روز قیامت مخلوق کو جمع کیا جائے گا، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اہل فضل کہاں ہیں؟ یہ سن کر کچھ لوگ جلدی جلدی اٹھ کھڑے ہوں گے اور جنت کی طرف بڑھ جائیں گے. فرشتے ان سے پوچھیں گے تم جلدی جلدی جنت کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے ہم ہی اہل فضل ہیں. فرشتے پوچھیں گے تمہاری فضیلت کیا ہے؟ وہ کہیں گے جب ہم پر ظلم کیا جاتا تو ہم صبر کرتے، ہم سے برا رویہ اختیار کیا جاتا تو ہم معاف کرتے، اور جب ہم سے کوئی جہالت والا برتاؤ کرتا تو ہم حلم کا مظاہرہ کرتے. ناظرین غور کیجئے، کیا ہم حلم والے ہیں؟ نہیں تو چلیں آج سے نیت کر لیں. اواہ، قرآن نے آپ کو اواہ بھی کہا نا، اس کا معنی ہے بہت آہیں بھرنے والا. علماء کرام نے 13 معنی بیان فرمائے ہیں، اور ان معنی کے اعتبار سے آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت آہوزاری کرنے والے ہیں. آپ بہت درد دل یعنی اللہ پاک سے محبت کرنے والے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت عاجزی کرنے والے ہیں. آپ بہت دعائیں کرنے والے ہیں، بہت توبہ کرنے والے ہیں، بہت رحم فرمانے والے ہیں. آپ علیہ السلام بہت پختہ یقین والے ہیں. آپ بہت تسبیح کرنے والے ہیں یعنی تسبیح پڑھنے والے ہیں. آپ بھلائی سکھانے والے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جہنم سے بہت ڈرنے والے ہیں، برائی سے بہت بچنے والے ہیں. حبشی زبان میں اواہ رحم و کرم کرنے والے کو کہتے ہیں، تو اب معنی ہوگا کہ آپ بہت رحم فرمانے والے، بہت کرم کرنے والے ہیں. ناظرین اب غور کیجئے کہ اتنے پیارے پیارے اوصاف ہیں، کاش ہم بھی ایسے ہو جائیں، ہم بھی اس پر کچھ نہ کچھ تو عمل کرنے والے بنیں. آپ کو منیب بھی کہا گیا. اچھا منیب کے معنی کیا ہے؟ یہ منیب بنا ہے لفظ انابہ سے، اور انابہ کا معنی ہے الرجوع من الکل الی من لہ الکل، یعنی سب کچھ چھوڑ کر صرف اس کا ہو جانا جو سب کا مالک ہے. اس لحاظ سے آیت کریمہ کا معنی ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا کا سب کچھ چھوڑ کر صرف اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی یہ اوصاف اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، اور بعض اوقات تو آپ ایک ایسا پریکٹیکل کر کے، ایک ایسا مظاہرہ کر کے، ایک ایسا ڈیمونسٹریشن کر کے سمجھاتے تھے کہ آج بھی ہم پڑھتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ پھر لوگ آپ کی بات کیوں نہیں مانتے. تو سمجھ یہ آتا ہے کہ جن کے دلوں پر مہر لگا دی جائے نا، آج بھی ان کے سامنے دلیل پیش کر دیں، پھر بھی جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابتدا ہی سے توحید کی حمایت اور کفریہ عقائد کا رد کرنا شروع فرما دیا. پھر جب ایک سوراخ سے رات کے وقت آپ علیہ السلام نے زہرہ یا مشتری ستارہ کو دیکھا تو آپ نے لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دلیل بیان کرنا شروع کر دی، کیونکہ اس زمانے میں لوگ ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے، ستاروں کی پرستش کیا کرتے تھے. آپ نے بڑے کمال کے ساتھ جو ہے نا اس کا ایک کہتے ہیں نا ڈیمانسٹریشن، ایک مظاہرہ کر کے فرمایا کہ تمام جہان عدم سے وجود میں آنے والا ہے اور پھر ختم ہونے والا ہے، تو یہ معبود نہیں ہو سکتا، بلکہ تمام جہان بذات خود کسی وجود میں لانے والی ذات کا محتاج ہے. چنانچہ آپ نے جب اس ستارے کو دیکھا تو کہا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی جس میں ایسے تغیرات ہو رہے ہوں، جو نکلتا بھی ہو اور ڈوب بھی جاتا ہو، وہ خدا نہیں ہو سکتا. پھر آپ نے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا اور ان کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے کہا کہ اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا. اس قوم کو تنبیہ کی جو چاند کو اپنا معبود مانتے تھے. پھر آپ علیہ السلام نے ان کو گمراہ قرار دیا، ان کو سمجھایا. پھر آپ نے سورج کو جگمگاتے دیکھا اور لوگوں سے کہا تم اس کو میرا رب مانتے ہو، یہ تو سب سے بڑا ہے. مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا میری قوم میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ پاک کا شریک ٹھہراتے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ ستاروں میں چھوٹے سے بڑے تک کوئی بھی رب ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ان کا معبود ہونا باطل ہے. وہ قوم شرک میں مبتلا تھی اور آپ نے اس سے بیزاری کا اظہار سبحان اللہ کر دیا اور کس شاندار انداز میں سمجھایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے اپنے اہل و عیال میں سے اپنے چچا سے آغاز فرمایا، اسے شرک سے باز رہنے کا اور اللہ پاک کو معبود حقیقی ماننے کی دعوت دی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سگا چچا بھی جو ہے وہ اس نے انکار کیا اور آپ کا دشمن ہو گیا. اور اس بات کو قرآن مجید فرقان حمید نے پارہ نمبر 16 سورہ مریم آیت نمبر 42 اور 43 میں کس طرح ارشاد فرمایا. اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنك شیئا
یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ جب اپنے باپ سے فرمایا اے میرے باپ تم کیوں ایسے کی عبادت کرتے ہو جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے، نہ تجھے کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے، اے میرے باپ بے شک میرے پاس وہ علم آیا جو تیرے پاس نہیں آیا، تو میری پیروی کر میں تجھے سیدھی راہ دکھا دوں گا۔ یاد رہے کہ آیت مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کو باپ سے تعبیر کیا گیا۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے حضرت صدر الافاضل مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں قاموس میں ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام ہے۔ چچا کو باپ کہنا تمام عرب ممالک میں اور ممالک میں معمول ہے، بالخصوص عرب میں۔ قرآن کریم میں ہے نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ ترجمہ کنز العرفان، ہم آپ کے معبود اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اس میں حضرت اسماعیل کو حضرت یعقوب کے آباء میں ذکر کیا گیا، باوجود یہ کہ آپ چچا ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو الغرض آپ نے اپنے چچا کو ہر طرح سے سمجھایا، مگر وہ اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوا، بلکہ انتہائی سخت لہجے میں جواب دیا۔ وہ بھی کیا جواب تھا؟ قرآن نے اس کو بھی ذکر کیا۔ اس نے کیا کہا؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ ترجمہ کنز العرفان، بولا کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرتا ہے؟ اے ابراہیم بے شک اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر ماروں گا اور تو عرصہ دراز کے لیے مجھے چھوڑ دے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب جب آپ کے چچا نے آپ کی بات ماننے سے انکار کیا، آپ کا دشمن ہو گیا، تو آپ نے اپنی قوم کو دعوت دی، وہ بھی منکر ہو گئی، انہوں نے بھی آپ کی بات نہیں مانی۔ اب مسلسل اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، مگر وہ قوم کے لوگ، آپ کی قوم کے لوگ آپ ہی کے دشمن ہو گئے، اور اب کیا کہا؟ بولے انہیں قتل کر دو یا جلا دو۔ ناظرین پھر کیا ہوا؟ ایک ایسی آگ جلائی گئی جیسی آگ پہلے کبھی نہیں جلائی گئی تھی۔ ایسی آگ تھی کہ پرندے بھی اس کے اوپر سے نہیں گزر سکتے تھے، نو فلائنگ زون تھا۔ اور اب آپ کو اس منجنیخ میں، یعنی جو پتھر پھینکنے والی ایک طرح سے سمجھ لے توپ ہوتی تھی، اس میں آپ کو رکھ کر آگ میں پھینکا گیا۔ اس وقت آپ کی زبان پر جاری تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ مجھے کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز۔ فرشتے آئے تھے آپ کے پاس، ہوا کا فرشتہ آیا، اے ابراہیم ہمیں حکم دے ہم آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ بارش کا فرشتہ آیا، کہا آپ حکم دے ہم بارش برسا کر آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ آپ نے کہا میرا رب دیکھ رہا ہے، میں تم سے کوئی مدد نہیں چاہتا۔ جب بالکل آپ کو آگ میں پھینکنے کا وقت آ گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے کہ آپ اپنے رب سے ہی سوال کر لیجئے۔ فرمایا سوال کرنے سے اس کا میرے حال کو جاننا میرے لیے کفایت کرتا ہے، یعنی اگر رب راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، اس نے مدد کرنی ہوگی تو کر دے گا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے آگ سے کیا فرمایا؟ قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے، یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر۔ ناظرین آپ ایک روایت کے مطابق 7 دن، ایک روایت کے مطابق آپ 40 دن آگ میں رہے، مگر بال بھی بیکا نہیں ہوا۔ یہ کیسا توکل تھا، یہ کیسا جذبہ تھا۔ اور آپ کو جس وقت آگ میں پھینکا گیا نا ناظرین، آپ کی عمر پتہ کیا تھی؟ 18 سے 20 سال۔ اتنی ینگ ایج میں اتنا بھروسہ اللہ پر، اور کیسی آزمائش ہے کہ اتنی بڑی آگ میں آپ کو پھینکا جا رہا ہے۔ بلکہ جب آپ کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو مخلوق اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے کہ اللہ اگر یہ آگ میں آج جل گئے تو تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہ ہوگا۔ مگر رب نے اپنے خلیل کے لیے اس آگ کو باغ بنا دیا۔ شاعر مشرق کہتے ہیں نا، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ ناظرین اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان ویسا ہو جائے تو آج بھی آگ باغ بن جائے گی، آج بھی ہماری غموں کی آگ باغ بن جائے گی۔ ہمارا پرابلم یہی ہے، ہمیں سب پر بھروسہ ہے، ہمیں رب پر بھروسہ نہیں ہے۔ اچھا یہ ایک قربانی یا ایک امتحان نہیں تھا حضرت ابراہیم کا، آگے چلیں گے آپ اور واقعات سنیں گے، مگر یہ ایک اور بات سمجھ آ رہی ہے۔ عقل اور لاجک تو یہ کہتی ہے نا کہ آگ میں جا کر جل جائیں گے۔ ہر فیصلہ عقل اور دماغ سے نہیں کیا جاتا، ہر فیصلہ لاجک سے نہیں، کچھ فیصلے عشق سے بھی کیے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ شاعر مشرق لکھتے ہیں نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یہ چھلانگ عقل نے نہیں لگائی تھی، یہ عشق نے لگائی تھی۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی، عقل تو ابھی سوچ ہی رہی تھی
عشق نے اپنا کام کر دیا. وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے، عقل منداں ایویں ہی عمرہ گالیاں. بعض اوقات عشق والے نمبر لے جاتے ہیں. تو بہرحال ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان، اللہ اکبر، ایک کے بعد ایک امتحان ہے، ایک کے بعد ایک واقعہ ہے. اللہ اکبر. ناظرین، اب ایک اور بڑا ہی کمال کا قرآنی واقعہ. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساحل سمندر پر دیکھا کہ ایک آدمی مرا ہوا پڑا ہے. سمندر کا پانی چونکہ چڑھتا تھا اترتا تھا، چنانچہ جب پانی چڑھا تو پہلے اس کی لاش کو مچھلیوں نے کھایا، پھر پانی اترا تو جنگل کے درندوں نے کھایا، پھر جب درندے چلے گئے تو پرندوں نے کھایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شوق پیدا ہوا کہ اس کی باڈی کو 3 قسم کی مخلوق نے کھا لیا ہے، اب یہ مردے زندہ کیسے کیے جائیں گے؟ اب اللہ کریم کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ ربی ارنی کیف تحیی الموتی. یہ بھی قرآن پاک میں ہے، پارہ 3 سورہ بقرہ 260. تو ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اے میرے رب، تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا. اللہ اکبر. اب یہاں اپنی آنکھوں سے وہ دیکھنا چاہتے تھے. اس پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا معاذ اللہ شک تھا؟ لہٰذا اللہ کریم نے آپ ہی کی زبان یہ جواب جو ہے وہ ارشاد فرمایا، جواب دلوایا. قرآن میں ارشاد ہوا کہ اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ تو اب آپ نے جو جواب دیا وہ بھی قرآن میں موجود ہے، بلا ولکن لیطمئن قلبی. یقین کیوں نہیں ہے مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے. اے میرے مالک، تو مردے کیسے زندہ کرے گا؟ مجھے پکا یقین ہے، پکا ایمان ہے، لیکن مجھے یہ علم الیقین ہے کیونکہ میں نے یہی وحی کے ذریعے مان لیا، اس لیے یقین کر لیا. مگر میرے مالک اب عین الیقین، مگر میں آنکھوں سے دیکھ کر میں اس کو مزید یقین حاصل کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. ناظرین ذرا غور کیجئے کہ اب اللہ کریم نے خلیل بنایا ہے نا، تو خلیل بنائے جانے کی صورت پر معنی یہ ہوں گے کہ اس علامت سے میرے دل کو تسکین ہو جائے کہ تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے. اب کیا ہوا ناظرین؟ تو اب اللہ کریم نے آپ کی درخواست پوری کی اور حکم ہوا کہ اے ابراہیم 4 پرندے لیجئے اور اپنے ساتھ خود مانوس کر لیجئے، انہیں ذبح فرمائیے، پھر ان کا قیمہ آپس میں ملا کر مختلف پہاڑوں پر رکھ دیجئے اور پھر انہیں آواز دیجئے. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک اپنی پہلی والی شکل و صورت بن کر تمہارے پاس آ جائے گا. کیا ہوا؟ ثم ادعوہن، پھر انہیں پکارو. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا. آپ نے کیا کیا؟ 4 پرندے لیے. ایک قول کے مطابق کون سے 4 پرندے تھے؟ مور، مرغ، کبوتر اور کوا. اللہ کے حکم سے آپ نے ان 4 کو اپنے ساتھ پہلے مانوس بھی کیا، پھر ان کو ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد ان کے پر اکھاڑے، ان کا قیمہ بنایا اور ان کے قیموں کو ملا دیا، اجزاء ملا دیے، اور اس پورے مجموعے کو 4 حصوں میں ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور ان کے سر اپنے پاس محفوظ کر لیے. سبحان اللہ. پھر ان 4 پرندوں کو آپ نے بلایا، اور کس طرح بلایا یہ بھی سننا ہے. آپ نے گویا ان کو کس طرح بلایا کہ آپ نے فرمایا کہ اے مرغ، اے کبوتر، اے مور. اب یہ 4 جو پرندے آپ نے ان کو بلایا، یہ 4 پرندوں کے اجزاء اڑے، ہر جانور کے اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہوئے، پرندوں کی شکلیں بن کر اپنے پاؤں سے وہ دوڑتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اپنے اپنے سروں سے مل کر بعین ہی پہلے کی طرح ہو گئے. یہ کیسا، یعنی آج ہم گرافک ڈیزائننگ اور بہت سارے جس کو کہنا کہ انٹرنیٹ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس طرح کی چیزیں آج کل سائنس میں کمپیوٹر کے ذریعے بتائی جاتی. یہ اپنی آنکھوں کے سامنے حضرت ابراہیم نے یہ اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھا. اور ناظرین ایسا ہی ہوا کہ وہ بغیر سر کے آپ کے پاس آئے، وہ اپنے سروں کو انہوں نے جوڑا اور اب دانے چگنے لگے، وہ پھر پہلے کی طرح مکمل ہو گئے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سبحان اللہ یہ منظر دکھا دیا. اب ناظرین یہاں ایک پہلے تو 2 باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں اس واقعے سے. حضرت ابراہیم کو کہا گیا کہ ان پرندوں کو پکارو. ناظرین یہ پرندے تو سارے مر چکے تھے. مرے ہوئے پرندوں کو پکارنے کا، یا ایھا الدیک، یا ایتھا الحمامہ، اے کبوتر، اے گدھ، اے مرغ، اے مور کہہ کر حضرت ابراہیم پکار رہے ہیں. تو ذرا سوال یہ ہے کہ ایک تو قرآن میں مرنے والے پرندے کو پکارنے کا حکم رب دے رہا ہے، حضرت ابراہیم اس پر عمل کر رہے ہیں اور یا کہہ کر پکار رہے ہیں. تو اگر کوئی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، ہم تو ویسے بھی الحمدللہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہیں. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اس زمین کو نبیوں کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا. اللہ پاک کے انبیاء قبر میں زندہ ہیں، انہیں رزق پہنچایا جاتا ہے. اب ایک اور لاجیکلی بات سمجھ رہے، قرآن کہتا ہے شہید کو مردہ نہ کہو.
لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ تو مجھے بتائیے جس نبی کا امتی شہید ہو وہ قبر میں جائے، اس نے قرآن کہتا ہے مردہ نہ کہو، تو پھر اس شہید کے جو نبی ہیں جن کا وہ امتی ہے ان انبیاء کی حیات کا کیا عالم ہوگا؟ تو پھر یا رسول اللہ اگر کوئی کہتا ہے، اللہ کے کسی ولی کو پکارتا ہے یا غوث پاک کہہ کے، جب مردہ پرندوں کو پکارنے کا رب حکم دے رہا ہے تو کسی کو اس طرح پکارنے میں کیا حرج ہونا چاہیے؟ اچھا جناب، ہم قبرستان جا کر کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ حدیث پاک میں وہ دعا موجود ہے نا، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ مشکات شریف میں یہ دعا موجود ہے، اور کیا پیارے معنی ہیں اس دعا کے، کیا خوبصورت میننگ ہے۔ اللہ کرے صرف اس ایک دعا کو سمجھ جائیں تو زندگی کا فلسفہ سمجھ آ جائے گا۔ قبرستان جا کر ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے، وانتم سلفنا ونحن بالاثر، تم پہلے چلے گئے ہم نے بعد میں آنا ہے۔ یہی تو سمجھنا ہے کہ یہ قبرستان والے چلے گئے، ہماری باری آنے والی ہے۔ لیٹس ریڈی فار یور گریو، آخرت کی تیاری کیجئے۔ سبق بھی مل گیا اور ایک عقیدہ بھی کلیئر ہو گیا کہ بتائیے نا، قبرستان میں تو نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، گناہ گار بھی ہوتے ہیں، نمازی بھی ہوتے ہیں، شرابی بھی یہاں دفن ہوئے ہیں، تو سارے قبرستان والوں کو یا اہل القبور کہا جا سکتا ہے۔ تو اگر کوئی کسی مزار پر جا کر کسی بزرگ کی بارگاہ میں جا کر یا داتا کہتا ہے یا غوث پاک کہتا ہے یا رسول اللہ کہتا ہے تو پرابلم کیا ہے؟ یہ تو حدیثوں سے ثابت ہے، قرآن کے اس واقعے سے ثابت ہے۔ کوئی بھی کسی کو اللہ سمجھ کر تو نہیں پکارتا نا، اللہ کے بندے سمجھ کر پکار رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال امید ہے کہ یہ کنفیوژن بھی دور ہو گئی ہوگی۔ بہرحال اس واقعے سے دوسری بات سیکھنے کو یہ ملی کہ رب کی قدرت کیسی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ، یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملا۔ اچھا ایک اور بات ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یقیناً آپ سے زیادہ ایمان کس کا مضبوط ہوگا، مگر ایمان کی مزید مضبوطی کے لیے آپ نے اللہ سے عرض کیا اور آپ کو یہ نظارہ دکھایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کو مضبوط کرتے رہنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اب آج ہمارے سامنے تو پرندوں کو زندہ کر کے نہیں دکھایا جائے گا نا، مگر کچھ ایسے طریقے ہیں جس کے ذریعے ہم بھی اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ پہلے کے دور میں تو فتنے کم تھے، ایمان بچانے کی فکر زیادہ تھی، اب فتنے زیادہ ہیں لیکن ایمان بچانے کی فکر اب بہت کم ہو گئی ہے۔ تو آئیے ایمان مضبوط کیسے کریں، کچھ حدیثیں آپ کو سناتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین، اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر مجھے محبوب نہ بنا لے۔ یعنی نبی پاک سے محبت تمام گھر والوں سے زیادہ کرنی ہے، یہ کامل مومن، کامل ایمان والے کی دلیل ہے۔ تو اب اگر ایمان مضبوط کرنا ہے تو والہانہ پیار کیجئے پیارے آقا علیہ السلام سے، صرف زبانی نہیں، پریکٹیکل بھی پیار کیجئے۔ ایک اور حدیث سن لیں، اوثق ار الایمان الحب فی اللہ، اللہ پاک کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں سے محبت کرنا ایمان کی سب سے مضبوط رسی ہے۔ تو اللہ والوں سے پیار کیجئے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کیجئے، اولیاء سے، صحابہ سے، اہل بیت سے، انبیاء سے، رسول پاک سے خوب محبت کیجئے۔ عام مسلمانوں سے بھی پیار والا ماحول رکھیے، ان سے لڑائی جھگڑا اور بدتمیزی والا ماحول نہ کیجئے، یہ ایمان کی مضبوط رسی ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، جب تک اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں۔ ایمان مضبوط کرنا ہے، خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا، شریعت کے پیچھے چلنا ہے۔ ہاں یہ جو کہتے ہیں نا کہ میرا کام، یہ جو چیز ہے اس میں میری مرضی ہوگی، نہیں، مرضی شریعت کی ہوگی، ہم ایمان لائیں، اللہ رسول کی مرضی ہوگی، کاروبار میں اللہ کی مرضی ہوگی، فیملی میٹرز میں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہوگی۔ ہماری شریعت کے پیچھے ہم چلیں گے نا، اپنی مرضی یقیناً جس دائرے میں رہ کر ہمیں اجازت ہے وہ کریں گے۔ تو خواہشات کو تابع کر دیں اسلام کے تو آپ مضبوط مومن بن جائیں گے۔ آگے چلتے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یعنی تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرنے لگے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کمال کی حدیث ہے، مسئلہ ہی حل ہو گیا نا۔ ہم میں سے کون پسند کرتا ہے ہمارے ساتھ دھوکہ ہو، ہمیں ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے، ہماری کوئی عیبوں کو تلاش کرے، ہمارے ساتھ کوئی چیٹنگ کرے، ہماری حوصلہ شکنی کرے، ہماری غلطیوں کی ٹو میں لگا رہے؟ ہمیں تو کوئی نہیں چاہتا۔ ہم چاہتے ہمیں خالص مال ملے، ہمیں ہمارے ملاوٹ والی چیز نہ ملے، ہمیں کوئی دھوکہ نہ دے، ہمیں عزت سے پیش آئے، ہمیں پیار دے، ہمیں مسکرا کر ملے۔ تو کیا فرمایا؟ کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا
تو جو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرنے لگے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو آپ بھی وہی پسند کریں جو آپ چاہتے ہیں آپ کے ساتھ ہونا. اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی ایسے بن جائیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کی عزت نہ اچھالیں، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، حسن اخلاق سے پیش آئیں، حق ان کا ادا کریں، قرض لیا ہے تو وقت پر لوٹائیں، سودا دیں تو سچا سودا دیں، کامل مومن بن جائیں گے. تو یہ تو چند حدیثیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. تو آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عظیم مضبوط ایمان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ان حدیثوں پر عمل کرنے لگ جائیں. بہرحال ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت اب اختتام کے قریب ہے. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اگلا پروگرام بہت اہم ہے جس پہ ہم انشاءاللہ تعمیر کعبہ پر بھی بات کریں گے، اور بالخصوص یہ جو قربانی کے ایام میں قربانی ہم کرتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد بناتے ہیں، انشاءاللہ اس کا تذکرہ بھی ہوگا. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.